Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मैं हूं शैला खान, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला न्यूक्लियर एग्रीमेंट 123 सिर्फ एक एनर्जी डील है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी छुपी हुई है, इस पे हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कॉकरोच इंडिया की जो कॉकरोच पार्टी का एहतजाज है जो कि जिनजीज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो है वो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, ऐसा कोई मैस मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है? क्या नौजवान सड़कों पर निकलेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद रहेंगे? आज इन दोनों सवालों के जवाबात लेंगे, और क्योंकि दोनों बड़े हसास मौजू हैं जिन पे हम सख्त सवालात करने वाले हैं। हमारे गेस्ट डॉक्टर उमर मुराद से, जो कि जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम शैला। सर, ज़रा रिपोर्ट्स जो हमें मिली हैं अमेरिका की, वो ये हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो ये 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, उसके तहत अमेरिकी जो कंपनीज़ हैं वो सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी और जो तामीराती मावनत है, जो सपोर्ट है, वो फराहम करेंगी। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस पेशरफ्त को इसराइल के साथ ताल्लुकात के एक नॉर्मलाइजेशन और जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके साथ जिसको लिंक किया जा रहा है या इसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या ये सिर्फ एक न्यूक्लियर ताउन है या मशरिक़ी वुस्ता की ताकत का एक तवाज़ुन, जो एक बैलेंस है, उसको चेंज करने की कोशिश है? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ये अमेरिका कम और सऊदीया जो है वो शायद ज़्यादा लड़े। जी, ये जब टीवी पे खबर आई तो मैं एक्चुअली अपनी बेगम के साथ खाना खा रहा था। तो हम्म, उसपे जैसी ही खबर आई कि अमेरिका सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियार, या न्यूक्लियर, मैं तो हथियार ही बोलूँगा, उसको न्यूक्लियर एनर्जी दे हम्म, रहा है, ख़ास तौर पे बीच जंग के अंदर, तो वो बल्ब जो चलाने के लिए तो नहीं दे रहा। वो बेसिकली कह रहा है कि मैं इनको न्यूक्लियर बना दूँगा। मैंने कहा 24 घंटे दो इसको अपनी बेगम से, मैंने कहा फिर देखना क्या होता है इसका हशर जो है। तो इस हम्म, न्यूक्लियर डील को, इसके कई एस्पेक्ट हैं। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसको समझने के लिए, उसको आप समझ लेंगे कि इसके पीछे क्या हम्म, मामिल हैं और इसका क्या अंजाम हुआ, तो हम्म, आप बहुत सी और चीज़ें भी समझ लेंगे जो अमेरिका में हो रही हैं। क्योंकि ट्रम्प जो हैं, वो 2 तरफ से खींचे जा रहे हैं। एक तरफ तो उनको इज़राइली और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है पैसे वाली, वो खींच रही है। दूसरी तरफ उनको वो ममालिक जो उनको हुर्मुज़ से तेल जा रहा है, वो खींच रहे हैं। तो इसके अंदर वो ईरान के साथ ऐसे उसमें अटक गए हैं, और उसके अंदर जो उनके पीछे ज़ायनिस्ट हैं, उनको खुश करने के अंदर कि वो, मतलब यानी वो उसमें हार भी नहीं मानना चाह रहे, और वो हार गए हैं वहाँ पे। तो उस हम्म, झेप को मिटाने के लिए उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मैं तो सऊदी अरब को हथियार दूँगा जो तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल है। और वो चाह रहे किसी हम्म, तरीके से ये जंग सऊदी अरब और ये छोटी रियासतें ईरान से लड़ें। क्योंकि लड़ नहीं सकती, वो कहती है हमारे पास क्या है, तो उन्होंने उनको तो फ़ौरन दे दिया बगैर पूछे किसी से। अच्छा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने उनको ये न्यूक्लियर एनर्जी के ट्रांसफर की बात की, अगले लम्हे इज़राइल के अंदर तो क़यामत मच गई। उनको तो अच्छी हम्म, तरह पता है कि ईरान तो फिर भी एक समझदार लोगों का मुल्क है। सऊदी अरब तो हम्म, जिन लोगों को फंड करता है, जो उसके साथ हैं, जो जुलानी हैं या दूसरे हैं, ये तो जो वाक़ई ईरान जो है, मतलब अपना सऊदी बम जो दाग देंगे इज़राइल पे जो है। तो उन्होंने फौरी हम्म, तौर पे उनको कहा, "ये तुमने क्या कर दिया?" तो ट्रम्प ने फौरी तौर पे उसके अंदर ऐड कर दिया कि हाँ, अगर आप इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और अगर आप अब्राहम एक्कॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, तभी आपको हम्म, हम देंगे। यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने उन पे वो शराइत लगा दी कि जो मेरा नहीं ख़्याल है कि सऊदी अरब इतने आसानी से पूरी कर पाएगा। लेकिन आम अल्फाज में वो यू टर्न ले लिया उन्होंने। यानी अगर हम्म, वैसे कोई देखे तो आपने साइन किए हैं, आपके साइन की कोई हैसियत ही नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प के जो है, क्योंकि वो उनके मुँह से निकली हुई बात वो इतने पेंडुलम है कि वो एक तरफ हाँ, इधर जाते हैं, एक तरफ वो इधर आते हैं। तो हम्म, और दूसरे उनको अपनी कुछ समझ नहीं है। अगर किसी ने उस खित्ते की हिस्ट्री को पढ़ा हो, तो वो सोचेगा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस माज़ी की कहती आ रही हैं कि हम इसलिए ईरान को नहीं देना चाहते कि खित्ते हम्म, के अंदर एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी जिसमें हर कोई चाहेगा कि मेरे पास हो, छोटी रियासतें भी चाहेंगी। तो वो इस हम्म, एटमी फैलाव को बचाने के लिए वो ईरान को नहीं देना चाह रहे थे। उसमें आप अचानक बैठ के सऊदी अरब को दे रहे हैं। तो इससे हाँ, उनकी अपनी भी जो है इंटेलेक्चुअल इनकैपेबिलिटी भी निकल के आती है, उनकी ये भी निकल के आती है वो कितने खींचे जा रहे हैं और कितने फँसे हुए हैं वो। तो कई एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन सऊदी अरब तो मेरा ख़्याल है इसको मज़ाक में डॉक्टर लेता साहब, ये होगा जो वो कहते डिप्लोमेसी हैं। तो नहीं हुई ना, ये तो एक तो पॉलिटिकल प्रेशर हो गया ना फिर ये, कि अगर आपको वहां से कोई प्रेशर में डालता है या प्रेशर में लेकर आता है तो आप फौरन अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, तो इस तरह से तो कभी मसले का हल मुझे लगता है कि निकलेगा ही नहीं है फिर तो। ये पहली बार है कि इस वक़्त दुनिया के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपना हम्म, सर खुजा रहे हैं। क्योंकि सब के सब अपनी कुछ थ्योरी बनाते हैं किसी रैशनल थिंकिंग के ऊपर जो है।
हुँ, ट्रम्प का जो तरीका है, आप आपने चेस खेला है कभी शाला? हुँ। नहीं, मैंने नहीं नहीं, खेला। शतरंज, हाँ, अच्छा शतरंज के अंदर जब आप खेलते हैं ना, तो कभी बहुत अच्छा हाँ। खिलाड़ी सामने आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप हुँ, बेतुकी चालें चलना शुरू कर देते हैं। आप उसको अच्छा। पहले ये वो आप एक थोड़ी देर को तो वो समझता है कि ये तो बहुत ही आला पाया का आदमी है। इसने तो हाँ, वो चालें चल दी हैं कि जो हमने कभी ना देखी ना सुनी, ये क्या करना चाह रहा है? फिर थोड़ी देर हुँ, बाद उसके ऊपर वो पोल खुल जाता है। तो ट्रम्प मेरा हुँ। ख़्याल है वो सियासत के खिलाड़ी हैं नहीं, वो उल्टी-सीधी चालें सिर्फ़ इसलिए चलते हैं कि लोग उनको थोड़ा-सा समझें कि ये इनकी जो ये जो इस तरह की कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये कोई बहुत ही ज़हानत पे मबनी है। लेकिन तो एक्चुअली ज़हानत वो लग भी बहुत जे डॉक्टर साहब लग भी तो नहीं रही ना ज़हानत। देखिए आप मुस्लिम कंट्री से तो वैसे भी ट्रम्प हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड कोई भी हो, कोई इस तरह के जो मुल्क है वो मुस्लिम से तो वैसे भी नफ़रत करते हैं। अब कोई इस्तेमाल हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो आप एक मुस्लिम कंट्री को दे रहे हैं, दूसरी को नहीं दे रहे। वहाँ तो पाबंदियाँ हुँ। लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे जो मुस्लिम कंट्री है उसको दे रहे हैं, उसको आप वो पावरफुल बना रहे हैं। तो ये इनके लिए नुकसानदेह नहीं हो जाएगा किसी वक़्त भी? बहुत क्योंकि फ़ायदेमंद हालात होगा तो इनके बिल्कुल लिए। नहीं, बहुत अच्छा। फ़ायदेमंद होगा क्योंकि देखें, अंग्रेज़ ने कैसे रूल किया है। जब वो आया था हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के ऊपर तो सवाल नहीं था रूल करने का। जो बैटल ऑफ प्लासी जो 700 या 1000 लोगों ने लड़ी है, जो जीती है। कैसे हुआ? क्योंकि आपस में हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। वो ये पहचान गए थे कि जब रियासतें आपस में लड़ती हैं और लड़ रही हैं, इनके मसले ऐसे हैं, तो हम इसमें ऊपर उभर सकते हैं। तो डिवाइड एंड रूल जो है, वो कोई मज़ाक नहीं है। डिवाइड एंड हुँ, रूल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखें सऊदी अरब को जो तराश के उसके कोने के ऊपर जो है, वो हुँ, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी रास्तें हैं। ये किसने हुँ, तराशी हैं? ये तो कभी नहीं थी। ये अंग्रेज़ हुँ, ने तराशी हैं कि आपस में लड़ती रहेंगी तो कोस्ट लाइन के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन झगड़ों को हम सुलझाएँगे, हम इनको हथियार देंगे और हम इनके सालिस बनेंगे। तो हुँ, अगर आप इस खित्ते के अंदर आपस में शिया-सुन्नी जंग करवा देते हैं, तो इस हुँ, वक़्त आप सोचिए ना पूरा का पूरा वही जो है बदल जाएगा। तो अमेरिका चाह रहा है किसी तरह सऊदी अरब और कुवैत और ये ईरान पे डायरेक्टली अटैक कर दें। ये इनकी हुँ, पूरी कोशिश है। तभी आप नोट करें, हुँ, जब ईरान अटैक करता है, इनमें से किसी पे भी जैसे यूएई पे किया, अमेरिका ने जवाब में आके ईरान पे अटैक नहीं किया उनके लिए। क्योंकि हुँ, वो चाहता है कि ये उठें और खुद अपनी आर्मीज़ लेके, चाहे कितनी छोटी हों, एक बार वो शुरू कर दें। उससे क्या होगा, हुँ, ओह! ये तो शिया-सुन्नी झगड़ा है। और उसके बाद उसका हाँ, पूरा का पूरा पैराया बदल के और वो उसके ऊपर फिर रूलर बन के दोबारा बैठ जाएँगे। और ये होगा कि ये तो सब हमने हमने तो सुन्नियों की तरफ से शियों को दबाया है, तो हमारा तो मसला नहीं था ये, तो उनका आपस का मसला था। तो ये उनकी कोशिश है, लेकिन अब के ये वो कर नहीं पा रहे। अभी तक नहीं कर पा रहे। मुझे अपनी ज़बान बहुत इस मामले में उस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि नहीं ये एक बड़ी सेंस मुझसे कि जौहरी जो हथियार है इसकी दौड़ में इज़ाफ़ा नहीं हो जाएगा? लोगों को तशवीश सही है क्योंकि कुछ लोगों को मुआहदे के बारे में फ़िक्रमंद है और फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। एक चीज़ तो बढ़ती जा रही है, बजाय हमने देखा कि जंग थी, जंग होने के बाद ख़त्म हो जाती या किसी एक तरफ ही चाहे कोई एक जीतता और एक हारता। लेकिन ये चीज़ तो फिर हुँ, बढ़ती जा रही है ना। अभी हमें लग रहा था कि कुछ दिनों हाँ। के बाद हो सकता है, बिल्कुल मुझे तो यकीन है कि ईरान ये अनाउंस कर दे कि जी हमने जौहरी हथियार या हमने इस तरह का कोई न्यूक्लियर पावर बन गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगेगा कि जी अगर तो सऊदीया भी बन गया है या उस तक भी ये तमाम चीज़ें पहुँच गई हैं, तो एक बड़ी तशवीशनाक बात नहीं हो सकती? आप ये देखें, एक तरफ न्यूक्लियर ताकत बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ वो कितना प्रोटेक्ट करती है किसी कंट्री को। नॉर्थ कोरिया पे हाँ, अब तक क्यों नहीं हमला हुआ? हाँ, पाकिस्तान हाँ। पे इंडिया क्यों नहीं हमला करके उसको खत्म कर देता? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास जौहरी हथियार हैं। तो जिस मुल्क के पास भी जौहरी हथियार आएगा, वो एक तरह अमेरिका ने मैसेज दिया है, आप छुप के ले लें, कैसे ले लें, लेकिन आपको फिर हम छेड़ेंगे नहीं, आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो ये मैसेज जो दूसरी तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लड़ रहे हैं कि आप जौहरी हो ना जाएँ। लेकिन मेरा हुँ, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की हुँ, चीज़ जो है, उसे दुनिया के अंदर जो हुँ, है केओस पैदा होगा। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि लोग आपस में इतनी नफ़रतें हों कि यूक्रेन के पास भी बम आ जाए और सऊदी अरब के हुँ, पास भी आ जाए और ईरान के पास, ऐसी होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब हुँ, सियासतदान दुनिया को जो चला रहे हैं, दुनिया की शतरंज जो खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ हुँ, आज, कल, परसों और अगले हफ़्ते का सोच रहे हैं। वो हुँ, सिर्फ़ इज़राइल की जो सर्वाइवल का सोच रहे हैं बजाय दुनिया की सर्वाइवल का। तो अब आप सोचिए हाँ, उनकी क्या उनका विज़न होगा। अगर कोई दूर अगले 400 साल के बारे में सोच रहा होगा, तो फिर उसके लिए होगा ना ये तो कि भई हम ऐसी एक पीसफुल दुनिया बनाएँ। अब आप खुद सोचें, अब तो आपने पूरा हाँ, खित्ता इस जंग की वजह से आपकी आँखों के आगे आ गया कि अगर हुँ, इस जगह अमेरिका यहाँ से फ़र्ज़ करें चला जाए और ये हुँ, सारी रियासतें जो है एनर्जी अपनी निकाल के और बेचें और उससे जो पैसा आ रहा है, उससे ये अपने लोगों को अपने जो हुँ, वहाँ पे लोग हैं उनकी हुँ, एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाएँ, जिनमें ये हर चीज़ बनाएँ, जिनके जो घड़ी, जूता, कपड़ा, फ़ोन और उसके बाद आगे बढ़ें उठे दुनिया में।
ان کو جی جو امریکہ کا فارمولا ہے وہ یہ تھا کہ آپ پیسہ ہمیں دیں، آپ کی ترقی اتنی ہوگی جتنی ہم چاہیں گے، تاکہ ہوں اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہوں۔ تو ٹھیک یہ سب باتیں اب ان کے سوچنے کی ہیں کہ ایران نے جو کیا اس سے سیکھیں، اور ہوں مطلب جوہری توانائی کے بجائے وہ ہوں اپنی امپورٹنس ان چیزوں میں بنائیں جس سے ان کے لوگوں کی بہتری ہو، دنیا کی بہتری ہو۔ تو ہوں دیکھیں یہ تھا اچھا امریکن میڈیا کے مطابق معاہدے میں ہوا یہ کہ ایک شک شامل کی گئی ہے جس میں بلیک باکس جو ایک انرچ یورینیم کہہ سکتے ہیں یہ انرچمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے جو کہ سعودی عرب میں جو واقع ہوگی لیکن اسے امریکی کمپنیاں چلا رہی ہوں گی کہ بلیک باکس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں سارا کھیل انریچڈ یورینیم کا ہے کہ ہاں یورینیم کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ بام گریڈ کا ہو جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے انریچمنٹ جو ہے وہ جب تک کہ وہ 3.6% سے کم ہے، اس کے سارے میڈیکل یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہوں ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا، یا ریڈیو نیوکلائڈ ٹیسٹنگ، ہوں بہت سے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں ہمیں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین چاہیے ہوتی ہے، کینسر کی ٹھیک ٹریٹمنٹ میں چاہیے ہوتی ہے آپ کو ریڈیو ایکٹیویٹی، تو وہ ساری 3.6 سے کم پہ ہوتی ہے۔ لیکن کسی کو 3.6 کرنا آ جائے تو وہ اس کو 90 بھی کر سکتا ہے، اور 95 سے اوپر بام گریڈ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں وہ تمام سینٹریفیوجز، وہ چیزیں جو کہ اس کو وہ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ کوشش کرتے ہیں ان کے پاس نہ آئے، ورنہ یہ خود سے کر لیں گے۔ تو الگ سے لا کے وہ ایک ڈبے کے اندر آپ کو انرچ یورینیم جتنی آپ کو چاہیے وہ دے دیں گے۔ ہوں، ٹھیک ہے یہی آپ کو ہوگا انرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ باکس جو ہے وہ ان کے پاس الگ سے آ جایا کرے گا، آپ کو انرچ کرنے کی ضرورت، اور وہ اس کا حساب رکھیں گے، ہم نے آپ کو اتنی انرچ دی تھی، آپ کے پاس انرچمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ ہوں صرف جتنی انریچمنٹ چاہیے آپ کو یورینیم کی، وہ یورینیم ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اور ایسا بہت ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انرچ یورینیم ان کو جتنی چاہیے اس گریڈ کی پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ آفر ایران کو بھی ہوئی تھی، یہ آفر اور ملکوں کو بھی ہوئی تھی، لیکن ایران نے NPT سائن کیا ہوا ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی، ٹھیک اور ایران نے اب ٹھیک تک تو ہتھیار نہیں بنایا ہے، اور اسرائیل نے تو بنایا ہے۔ دیکھیں امریکہ سب سے جو بڑا مسئلہ تو یہ ہے، سائنٹسٹ ٹھیک ہے امریکہ کے سائنٹسٹ یا انجینئرز جو ہوں گے وہ وہاں ہمیشہ کے لیے یعنی سعودیہ میں ہمیشہ کے لیے پورے وقت لائے جائیں گے یا ان کو ہمارا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کے ٹھیک ہے سپلائی کر دیں گے ڈبے کے اندر، ہاں، بلیک باکس میں۔ ٹھیک ہے اتنا ہی کچھ ہو سکے گا بس ہاں، مطلب اس کے آپ کا کام تو چل رہا ہے، آپ کو بجلی ٹھیک بنانی ہے، آپ کو لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے، آپ کو انریچ یورینیم چاہیے، تو آپ اپنے ہر ہوں انریچ کرنے کے بجائے، جو کہ انہوں نے پہلے اس میں کہا ہوں تھا کہ ہم وہاں ریئیکٹر لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ ہوں اپنی پوری کی پوری پروسیس آپ خود سے کریں گے، لیکن جب آپ کے پاس خود کرنے کا آ جاتا ہے تو آپ اس کو انلیس کہ مانیٹر ہو رہا ہو، آپ اس کو بام گریڈ بنا سکتے ہیں، تو اس کے اندر مانیٹر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب آپ کہیں اور سے انریچ یورینیم لا کے یہاں دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے اس کا پورا پروسیس ہی اپنے ہوں کنٹرول میں لے لیا، اور اس کا کام بھی چل رہا ہے، آپ کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو وہ سعودی عرب کو کبھی بھی، میرا نہیں خیال ہے، سعودی عرب ایکچولی ایران سے زیادہ خطرناک روگ اور آئیڈیولوجیکل ملک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ایک طرف ہاؤس آف سعود ہے، ایک طرف وہابی ہیں، تو وہابی جو ان کا اسلامک پارٹ ہے وہ تو بیسکلی گرو ہیں جولانی کے اور القاعدہ کے، اور ان کے فی الحال تو سعودی عرب نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارا سنی اسلام کا وائلنٹ ونگ جو ہے وہ تو زیادہ آؤٹ آف ہینڈ ہے ہوں بنسبت شیعہ اسلام کے، جو زیادہ کنٹرولڈ ہے۔ ٹھیک ہے اب ذرا ہم آ جاتے ہیں انڈیا کی طرف بڑا مشہور زمانہ جو پروٹیسٹ جاری تھا جو کہ اب ختم ہوا اور یہ ختم تب ہوا جب وہاں کے وزیر تعلیم نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا میں دیکھ رہی تھی وہاں پہ بڑے یونائٹڈ لوگ تھے بڑا یونائٹ انہوں نے ایک دوسرے کو کیا ہوا تھا کھانا آ رہا تھا پینا آ رہا تھا میں نے دیکھا وہاں پر لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن ہاں مارا ضرور جا رہا تھا جیسے کہ وہ جس طرح کے لاٹھی چارج ہوتا ہے وہ مارا جا رہا تھا پانی کے ذریعے ان کو واٹر کینن بھی استعمال کیا گیا وہاں پر آنسو گیس تھوڑا استعمال کیا اس کے بعد نہیں استعمال کیا گیا لیکن بہرحال جیسا احتجاج کیا جاتا ہے اور جیسے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہیں ویسے ہی وہ کیا گیا وہاں فوج کو نہیں بلایا گیا وہاں اور بہت سارے جو پاکستان میں حربے استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے پاکستان میں اگر اس قسم کا یعنی کاکروچ پارٹی جو جینزیز تھے اس طرح کا کوئی اگر پروٹیسٹ آپ کو پاکستان میں کہیں ہوتا دکھائی دیتا ہے میں سیاسی بھی نہیں بات کرتی کہ چلیں کوئی سیاسی پارٹی کرے لیکن پاکستان میں اتنے کوئی مسائل ہیں جیسے کہ ایک ان کا مسئلہ تھا کہ جو پیپر لیک ہوا تھا اس طرح کے پاکستان میں دیکھوں سندھ میں ہی میں دیکھ لوں تو ڈھیروں ہیں لوگوں کے پاس مہنگائی بھی ہے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے ہمارے پاس نوکریوں میں بے ضابطگیاں بہت زیادہ ہیں تو ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ ہے تو کیا جنزیز جو ہیں یا کاکروچ پارٹی ٹائپ کے جو یہ احتجاج ہے پاکستان میں پاسبل ہے؟ پاکستان میں یہ آلریڈی ہو چکا ہے، ہمارے کاکروچ جو ہیں وہ خان تھے۔ ہوں تو ہمارے یہاں کیا کیا تھا، یہ چیز بجائے اس کے کہ کسی اتفاق سے، کسی کے جملے سے، چیف جسٹس کے یا کسی
کہتے ہیں امتحانی پیپر میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے جو اموات تھی اس سے شروع ہو. ہمارے یہاں یہ بات پہلے سے جانچ لی گئی تھی کہ ہمارے یہاں ایک انڈیلیورڈ یوتھ ہے بہت بڑی تعداد میں، جو پورے گلوبل ساؤتھ میں تمام ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے اندر جو یوتھ ہے وہ 60 to 70% آف دا پاپولیشن ہے اور انڈیلیورڈ ہے. نوکریاں ہر ایک کو نہیں ملتی اور ان یوتھ کو یہ بھی پتا ہے کہ پیسہ صرف محنت سے نہیں آ رہا ہے دنیا میں، کیونکہ آئی فون ان کے ہاتھ میں، ان کو پتا ہے کرپٹو سے آتا ہے، بٹ کوائن سے آتا ہے، بہت چیزوں سے آتا ہے جس میں، اور بعض دفعہ پڑھائی لکھائی سے نہیں آتا، اور پڑھائی لکھائی سے بھی آتا ہے اور بہت اچھا آتا ہے، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے لیے ہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا، خاص طور پہ سرمایہ داری نظام میں. تو اس لیے وہ یوتھ انڈیلیورڈ ہے اور اینگری ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ریاست پورا کا پورا چلاتی ہے پاکستان، تو ریاست نے آلریڈی جب ان کو نواز شریف اور زرداری سے مسئلہ ہوا، ان دونوں نے کہا کہ جی ہم تو امریکہ کے ساتھ مل کے میثاق سائن کر کے آرمی کو واپس بیرک میں بھیجیں گے. تو ہمارے یہاں وہ کاکروچ انہوں نے خود بنایا عمران خان کو، انہوں نے ان کو اوپر لے کے آئے یوتھ کو، پوری 16-17 سال یہ یوتھ جو ہمارے پاکستان کی جانتی ہی خان کو ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو جو ٹینک جو ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ انہوں نے ان کو جلد سے جلوس، ہر تھوڑے دن میں تو کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ تو جانتی ہی ایک جنریشن انہی کو ہے کہ وہ سیویئر ہیں. تو آرمی ان کو جب لے کے آئی اور انہوں نے آرمی کا کام کر دیا، نواز شریف زرداری کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، اور اس وقت پر آرمی کو لگا کہ یہ تو کاکروچ ہمارے گلے میں اٹک رہا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر بیگون چھڑک دیا، ٹھیک ہے. اور اب لیکن میں ہمارے بات کاکروچ کروں تو پہ یہ تو بیگون سیاسی چھڑک بات، گیا ہے. ہاں یہ تو سیاسی بات ہو گئی نا. میں اس ہوں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایک بڑی تعداد ہے. اور جس طرح کے آپ نے دیکھا تھا کہ جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کوئی سیاست نہیں ہو پا رہی تھی، مطلب نہ تو ان کے پاس کوئی مطلب بلے کا نشان ہی نہیں تھا. ایک عام لوگ تھے جو عام لوگوں کی طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور انہوں نے ووٹ ڈال دیا. اس وقت کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں تھا جو ان کو موٹیویٹ کرتا اور اس کے بعد ان کو اس طرف ہوں لے جاتا کہ آپ کو الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے. تو اسی طرح کی ہوں اگر میں بات کروں کہ جیسے سندھ کی میں بات کر لیتی ہوں کہ یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں، میں بات کروں کہ یہاں پر جو نتائج ہیں وہ چینج کر دیے جاتے ہیں، میں بات کروں یہاں ہوں پر کہ اگر تو یہاں پر پانی نہیں ہے یا ٹینکرز مافیا ہے. اس طرح کی کراچی ہی کی میں بات ہوں کیونکہ آپ بھی کراچی کے، میں بھی کراچی کی ہوں، میں کراچی کی اگر بات کروں تو کیا اس طرح کے کراچی کے جنزیز نکل کر تو کوئی کیا پروٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا واقعی کیا ہوگا؟ مطلب یہ وہی ہوگا جو کہ وہاں مودی صاحب نے کیا کہ جی کرنے دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں فوج کو استعمال نہیں کیا جائے گا، رینجرز کو استعمال نہیں کیا جائے گا، فائر ڈائریکٹ نہیں کھولے جائیں گے، مذاکرات کیے جائیں گے، ٹائم لیا ہوں. جائے گا، ٹائم گین کیا جائے گا. کیا اس طرح سے کوئی ہماری صوبائی حکومت کرے گی یا مزید درجہ حرارت بڑھائے گی اور اس کے بعد وہی ہوگا جو کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں؟ میں رپیٹ کیا کروں لیکن وہ دیکھ چکے ہیں. کیا اسی طرح سے ہینڈل کیا جائے گا ان جنزیز کو؟ میرے خیال میں اسے زیادہ بری طرح ہینڈل کیا جائے گا. ہمارے اگر یوتھ کھڑی ہوگی اور اس نے جو ہے شور مچانا شروع، کیونکہ وہ یہ ہوگا کہ یوتھ اگر مہاجر ہے تو وہ کہیں گے تو MQM ہے. یوتھ اگر، ہم تو ڈیوائڈیڈ لوگ ہیں، اگر یوتھ جو بلوچ ہے اور وہ کہے گی، وہ کہیں گے تو سارے کے سارے بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ ان پہ ہاتھ بلوچ کہہ کے پڑ جائے گا، کیونکہ لوگ ضروری حل نہیں نہیں کرنا ہے نا کہ چاہتے اگر تو بس. وہاں کھانا ہاں، آ رہا تو کہ جی تو پاکستان سے آ رہا ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہے تھے تو وہ تو پاکستان سے آ رہے ہیں، وہاں کے دہشت گرد ایک وہ دوسرے ضروری کے نہیں جائز، ہماری جو میں نے کہا نا جائز موومنٹس جو ہیں، جو واقعی ہے. لوگوں کو یہ سمجھتی ہیں، وہ اتنے لوگ چونکہ ڈیوائیڈڈ ہیں، تو حکومت وقت کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذر ہے ان کو نہ ڈیلیور کرنے کا. وہ بہانہ سب سے اچھا انڈیا ہے، انڈین ایجنٹ ہے وہ بہانہ. لیکن یہ کہنا کہ بھائی آپ واقعی، تو کچھ جائز ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کے مسئلے حل کریں. ہوں. وہ ہر حکومت یہ سوچتی ہے کہ بجائے اس کے میں مسئلہ حل کروں، مسئلہ اس کا وہ کس کا حل کرنا چاہتی ہے. دیکھیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ ووٹ کرتے ہیں، صرف ووٹ دیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ایک آدمی کو لانے کے لیے، اور ہزاروں لوگ پیسہ دیتے ہیں بہت بڑے تعداد میں اس کو لانے کے لیے. جب وہ طاقت میں آتا ہے تو وہ سوچے تو کروڑوں کا مسئلہ حل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. چند ہزاروں میں سے ہی وہ چنتا ہے چند 100 جن کے وہ مسئلے صبح سے شام تک حل کر رہا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو اس کا واقعی پیچھا پکڑ سکتے ہیں. ایک غریب آدمی اس نے ووٹ دے دیا، گاؤں میں رہتا ہے، وہ کہاں اس کے پیچھا پکڑے گا؟ وہ تو آفس کے باہر چکری لا کے ختم ہو جائے گا. تو سیاست دانوں کو جو یہ حاصل ہے لٹل بٹ آف لیوریج اس ماڈرن سیاست میں، اور اس کو سب نے صحیح بھی سمجھ لیا ہے کہ ہم تو بچپن سے بڑے ہو کے آگے ہوں، میرے داڑھی سفید ہو گئی جب سے میں پیپلز پارٹی کو، میں نے بھٹو کو ووٹ ہوتے دیکھا ہے. 4 بار پیپلز پارٹی آئی ہے اقتدار میں، اور تو آئی ہی اسی بنیاد پہ روٹی کپڑا مکان. سب سے بڑا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے.
اس کے اوپر فرض بنتا ہے. تو وہ جب انہوں نے نہیں کیا اور وہ عادی ہو گئے اور لوگ اس کے عادی ہو گئے کہ وہ بچے سے بڑے ہو گئے لیکن ان کی تقدیر نہیں بدلتی، تو لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ نظام کیا ہے. یہ مسئلہ نظام کا ہے، یہ چہروں کا نہیں ہے. یہ اور نظام کو جب چیلنج کرتے ہیں آپ اور اس نظام تک پہنچ جاتے ہیں، انڈیا کے بھی لوگوں کو آپ نوٹ کریں، وہ رہے ہیں بہت ہی محدود امتحانی ایکول اپرچونٹی کے ایسپیکٹ کے اوپر. جو انہوں نے اس کو سے آگے نہیں بڑھایا، انہوں نے اس کو بڑا سیاسی مقدمہ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، تعلیمی اس کے اندر بےمانی نہیں ہونی چاہیے، انصاف پہ مبنی تعلیمی نظام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج ہی انہوں نے موومنٹ ختم کر دی اپنی، وہ کاکروچ موومنٹ کو پل آف کر لیا انہوں نے. تو اب وہ موومنٹ آفیشیلی ختم ہوگی. اس کو انہوں نے کوئی دوسرا سیاسی رنگ سیاستدانوں کو گھس کے اس میں نہیں رہنے دیا، جو کہ میرے حساب سے بڑا سرپرائز ہے. مودی نے بڑا سمجھداری کا کام کیا ہے. انہوں نے کڑوی گولیاں پی. انہوں نے کہا تھا میرا منسٹر کبھی کوئی ریزائن نہیں کرے گا، میں کبھی پریشر میں آگے کسی کی بات نہیں مانوں گا. لیکن انہوں نے دونوں چیزیں کڑوی گولیاں پی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ آگے بڑھ گیا تو یہ ان کو پکا پکا صاف کر دے گا یہ، کیونکہ پھر دوسرے لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ چیز ایک سے، کیونکہ مسئلے تو بہت ہیں، ایک نہیں ہے صرف، وہ لیکن آپ سارے کو کیا دوسرے لگتا ہے مسائل بھی اتنی بڑی تو ان کو نہیں، پہلے. جس طرح کہ ہم بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے جب پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے تھے اور ان کو ہوں، جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا تھا، ہاں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اسی طریقے سے اصل ٹریٹ میں کیا پی جائے ٹی گا؟ آئی والوں کا احتجاج بڑا پولیٹیکل احتجاج تھا. ان کا مقصد صرف ٹھیک اور ہے، صرف مہنگائی کا نہیں تھا، بلکہ ایک جنرل کو اپنے پسند کے لگانے کا بھی تھا. تو ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی اس وقت ان کے خلاف والے لوگ ایکچولی اگر وہ نہ ہم ہٹائے کیوں کر جاتے رہے تو ان تھے پہ کہ سخت. کیا حکومت مذاکرات کرے گی، سخت ایکشن ہوگا، سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا، عوامی دباؤ بڑھے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یا اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ڈنڈے برسائے جائیں گے، اسٹیٹ فائر کر دیا جائے گا، لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا، گھروں پہ چڑھا جائے گا، اٹھا کے ڈالے لے جائیں گے، کچھ اس طرح کی کچھ سینیریو بنے گا؟ دیکھیں یا آپ کو ہر لگتا ہے کہ ریاست کی، نہیں؟ ہر ریاست کی، چاہے وہ خان کی ہو، چاہے وہ نواز کی ہو، چاہے وہ ٹھیک. جرنیل کی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہوں، انریسٹ نہ ہو، ملک میں ٹھیک ہے. سکون ہو نہ دکھایا جی جی جائے. ہر جی. تھانے پہ جائیں، وہ آپ ہوں، کیس لے کے جائیں، وہ بولتا ہے کہاں لے کے آ گیا، پھر ہماری تو پرفارمنس خراب ہو جائے گی، اس کو آپ گھر میں حل کر سکتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے. ہمارے بورڈ پہ کم کیسز ہوں. تو یہ ہوتی ہے جنرل کوشش سب کی کہ کسی طریقے سے ہوں، چیزیں دبی رہیں، نکل کے نہ آئیں. لیکن وہ دبے دبے نیچے رکھے 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 رکھے، خاص ہوں، طور پہ اس نظام میں جس میں چند لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں اور اکثریت کو نہیں اتنا پیسہ ملتا اور مہنگائی ان کو ہوں، دھکیلتی رہتی ہے ہوں، غربت کی ہوں، طرف. پیسہ آ رہا ہے لیکن آپ خرید نہیں پا رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، دودھ، چینی، آٹا. تو اس کے اندر جو ہے اس مسئلے کا حل چونکہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتا، وہ خان کے پاس بھی ہوں، نہیں تھا، وہ نواز کے ہوں، پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوں، انفلیشن تو گلوبل اکانومی کا حصہ ہے. آپ گلوبل ہوں، اکانومی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آئل کی پرائس گلوبل ہے. اگر ہوں، آپ لیں گے ایران سے اور آپ سستا تیل اپنے لوگوں کو دیں گے ہوں، تو اس کے اوپر آپ کے گلوبلی آپ جن سے لون لیے وہ آپ کو بین کر دیں گے. بی سی سی ہوں. آئی نے زیادہ انٹرسٹ پہ پیسے دینے کی کوشش. ہم نے پاکستان میں مہنگائی مارچ بھی ہوتے دیکھا ہے. یہ تو کوئی ہوں. یہ تو پھر لیکن مہنگائی ہوگا کی کیا بات اس کریں کا تو مجھے کووڈ بتائیں کے نا. بعد بھی مہنگائی وہ تھی، کووڈ کے بعد ان بھی کے مہنگائی ہاتھ میں تھی. نہیں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں کیوں کہ اس یہ حکومت مہنگائی. نے کیوں یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو جب انہوں نے مہنگائی مارچ، جس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، تو کیوں وہ مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے؟ اور کیوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی سستی کر دیں گے؟ کیوں کہا تھا کہ ہم یہ کام کر دیں گے اور وہ کام کر دیں گے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. 1977 کے اندر میں ہوں، ہوں گا، میرا خیال ہے 13 سال کا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کے جب الیکشن کے خلاف جماعت اسلامی جو نکلی تھی، نعرہ لگایا تھا 4 آنے بھٹو نے چینی کی قیمت بڑھائی تھی، 4 آنے. ہوں، ہوں، اور اتنا بڑا جلسہ اور اس میں لوگ مرے تھے اور کیا کیا ہوا تھا کہ بھائی آٹا اور چینی کی قیمت اتنی نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک وہاں ہے. سے بات ہوئی تھی اور وہاں سے آج 4 آنے کیا، اب تو 4 4 روپے اور پورا پورا اس پہ بڑی ہوتی، کیونکہ اس وقت سے آج تک کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی جو کہ ہوں، انفلیشن کو روک پائے. اور ہوں، ہر حکومت اگلے والے سے کیونکہ چینج ہوتی رہی نا ہمارے پاس، نواز ہوں. اور پی پی. تو پی پی نواز کو وہ الزام لگاتی تھی جو بعد میں آ کے وہ خود کرتی تھی، اور پھر بعد میں اس پہ وہ الزام پڑتا تھا اور کوئی حل نہیں کر پاتا تھا، صرف چہرے بدلتے رہتے تھے. تو مطلب اس بات کے اوپر اپوزیشن کے وعدے کچھ اور حکومت میں آنے کے بعد وعدے کچھ اور، کچھ اس طرح کا چلے نا نہیں، پاکستان عوام میں. کی ایجوکیشن غلط، عوام کو ہوں، بتایا گیا ہے جھوٹ کہ ہم آ کے بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس دن عوام کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ سارا کا سارا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا اپنی ہوں، فیکٹری لگانے کو یا اپنے دوستوں کی، ایسی ہوں، نہیں کوئی جس سے ملک کے تمام لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، تو ہوں. اس کی وجہ سے جو ہماری شرائط ہم پہ آئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو. تو
تو بات وہی آ رہی ہے کہ اگر تو آپ کو اویئرنیس بھی ہو، شعور بھی ہو، تو بات وہی آتی ہے کہ پھر آپ کو پلیٹ فارم چاہیے، پھر آپ کو نکلنا ہے جینزیز کی طرح، پھر آپ کو بڑا کیا بوڑھا کیا بچہ کیا آپ کو نکلنا ہے، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد کیا ہوگا، کہ پھر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا ایسا کوئی پروٹیسٹ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ سوال میرا ابھی جب بھی وہی ہے۔ ہاتھ صحیح گریبان پاکستان پہ میں جاتا ہے، ہوں جب ہاتھ صحیح گریبان پہ پہنچتا ہے ہوں تب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ گریبان صحیح کیا ہے. چھوٹے چھوٹے گریبانوں کو پکڑ کے ہم اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں. ہوں تو اس لیے کاش ایسا ہو کہ ہمارے یہاں اتنا شعور ہو کہ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ ان چیزوں پہ، آپ بالکل صحیح سوال کر رہی ہیں. اتنا ہوں شعور کسی بھی پڑھے لکھے ملک میں ہونا چاہیے کہ اس کا سب سے زیادہ تکلیف کیا ہے لوگوں کو؟ بجلی کی ہے، گیس کی ہے، ان چیزوں کی ہے، جو کہ لوگ اگر نکل کے آئیں گے لاکھوں کی تعداد میں سڑک پہ اور گھر واپس جانے سے انکار کر دیں گے. یوں نہیں کہ ہمیں خان کو نکالنا ہے، یہ کہ ہمیں ہوں نواز کو لانا ہے. ہمیں گھر میں بجلی چاہیے. بالکل صحیح، اس سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایگزیکٹلی. عام عوام تعلق ہی آدمی نہیں کو ہونا کام چاہیے. ہے یہ یہاں ہاں، پہ۔ میرا تو خیال ہے ایسے ہی ہونے چاہیے اب جلد سے. کیونکہ ہوں یہ اسی طرح حکومت بننا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ تو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کو تو مارو بھگاؤ یہاں سے. ہاں ہاں، نہیں، وہ ہونا بھی آپ نہیں چاہیے نا، عوام کو جس چیز ہونا کی بھی نہیں چاہیے. پریشانی ہے وہ اپنے، جنہوں نے ایگزیکٹلی. کہا تھا اور کہ اس کو 200 اسی لیے یونٹ ہم ہوگا آپ کو فری یہی. دیں گے، تو ان سے لینا چاہیے نا، 200 بالکل یونٹ آپ فری دیں، بالکل. پانی آپ فری دیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم تو یہ ہوں. بھی کر کے دیں گے اور یہ بھی کر کے دیں گے، تو میرے خیال میں ہونا چاہیے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کو مستقبل قریب میں کہیں ایسا کوئی کاکروچ اسٹائل کا یا کاکروچ پارٹی اسٹائل کا آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو بہرحال اس کا جواب آپ چلا دیں. آپ شروع اور کریں. آپ اپنے فون کے اوپر ٹائپ کریں بجلی کی قیمت مہنگی ہے، سب ایک ہو جاؤ. اور آپ کو ہوں اگر 22 ملین لائکس ملتے ہیں تو سمجھے موومنٹ شروع ہو گئی. میرا ہوں خیال ہے پاکستان میں اور پاکستان کے بچوں میں بھی اور پاکستان لوگوں اچھا میں یہ بھی بھی. خبر دے دوں، ہاں. پاکستان میں جو پاکستان کاکروچ پارٹی ہے اس کی 10,000 ممبرس تو ہو گئے ہیں میرے خیال میں، پچھلے کوئی ہو تین گئے. چار دن ہوئے. اچھا ہاں 10,000 ممبرس، جو میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی تو وہ میں نے اچھا. دیکھی، تو میں نے کہا یہ بھی چلے اچھی بات ہے، اگر تو فی الحال تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو وقت کیونکہ وقت اگر بہت کم ہوتا ہے. جی جی کہیے. چلے نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کاکروچ نہیں چننا چاہیے تھا، ان کو کوئی اور کیڑا چننا چاہیے تھا. انہیں بولیں گے انڈین ایجنٹ. اس ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. لیے چلے. چلیے جی، اسی پہ ہم اجازت چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور انشاءاللہ پھر کچھ مسائل کچھ سوالات کے ساتھ ایک شو اور کریں گے، پھر نیکسٹ ویک آپ ٹھیک. کو زحمت دیں گے. اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو فیس بک پیج ہے اسے لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو اپلیکیشن ہے اسے ضرور انسٹال کیجیے، تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور شیلا خان کو اور ڈاکٹر عمر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر. شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں. بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر. بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.